نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ماشاءاللہ 25ویں شب ہے. کل 3 چیزیں پڑھنے کے لیے بتائیں گی، تو ان میں سب سے آسان چیز پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ کس نے کم از کم کا پوچھ لیتا ہوں کہ ایک تصویر میں نے بتائی تھی قل هو اللہ احد، تو کس کی ایک تصویر مکمل ہو گئی؟ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تو وہ بھی کر لیں پورے اپنے. اسی طرح درود شریف ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہے، اس کو بھی پڑھیں بہت زیادہ. یہ بول رہے ہیں ساتھی نے کہ اللہم انک عفو تحب العفو لکھ کر بانٹا ہے اور سب لوگوں نے لیا ہے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دوسری بات، یہ جو آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا استعمال ہے، کیونکہ نوجوان طبقہ بہت سارا آیا ہوا ہے، تو اس سے متعلق ایک دو گزارشات. یہ ختم تو نہیں ہو سکتا، اس کو ہم کہیں گے چھوڑ دو، نہ دیکھو واٹس ایپ اور فیس بک استعمال نہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس میں بس آپ کو ایک بات یاد کر دیتا ہوں کہ اس کو ہر شخص، میرے پاس تو بہت سارے جوان آتے ہیں اور جو مجھے خود آ کے بتاتے ہیں کہ اس لعنت کی وجہ سے ہم بہت برباد ہو رہے ہیں، بہت نقصان دہ چیزیں اس پہ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ نقصانات اس کے ذریعے سے دوستیاں کر کے اٹھاتے ہیں. بہت سارے لوگ بتاتے آتے ہیں، اور یوں کہا جائے کہ اس میں تقریباً 85-88% طبقہ مبتلا ہے، تو کوئی بڑی معلومات نہیں. تو اس کا ایک بڑا آسان سی بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کے لیے یہ بتایا ہے کہ ترازو لگے گا، قیامت کے دن ترازو لگے گا، اور نامہ اعمال جتنے بھی آپ نے کام کیے ہیں ان سب کا وزن ہوگا. اور فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیک کاموں کا پلڑا بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے کرے گا. اور جس کے نیک کاموں کا پلڑا ہلکا ہوگا، یعنی گناہوں کا اور غلط کاموں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا، تو وہ آدمی برباد ہو جائے گا. اس کے برباد ہونے کے لیے فرمایا ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. آگے کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. حاویہ اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جو لفظ عربوں کے یہاں عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا تھا، یا اس کا مفہوم عام طور پہ واضح نہیں ہوا کرتا. اس لیے خود پھر اللہ کریم نے اللہ اپنے حبیب سے پوچھا کہ معلوم ہے آپ کو حاویہ کیا چیز ہے؟ حاویہ کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جواب یہی تھا کہ بھائی اللہ سے زیادہ کس کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہے. تو اللہ نے خود بھی بتایا نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ. دہکتی ہوئی آگ کا نام حاویہ ہے. یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اصول اختیار کیا. تو جب اعمال کا وزن ہوگا تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ کسی کے ہر شخص پریشان ہے، فکر مند ہے کہ یار پتہ نہیں میں صحیح ہوں غلط ہوں، صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، کیونکہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن یہی گناہ بھی کرتا ہوں، میں چغلیاں بھی لگا دیتا ہوں، میں غیبت بھی کر دیتا ہوں، ابھی وضو کر کے آ کے
موبائل لے کے بیٹھا ہوں، سہری میں بھی موبائل، تاجر میں موبائل، سو کر اٹھتا ہوں تو موبائل، سوتے سوتے موبائل. تو پریشان فکر تو ہے ہر ایک کو ہوتی ہے، کسی کو بہت جلدی ہوتی ہے، کسی کو دیر سے ہوتی ہے، لیکن فکر ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو میں نے آیت بتائی ہے اور یہ عرض کیا ہے کہ یہ اعمال کا وزن ہوگا، اللہ نے بتا دیا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ تم خود اپنا محاسبہ کر لو کہ تمہارے اچھے کام کم از کم 51% ہونے چاہیے. 50-50 کا اگر کہانی ہوگی تو برابر برابر 50% اچھے کام 50% برے کام کیے تو اب تو ظاہر سی بات ہے ترازو میں فیصلہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں جائے، جنت میں جائے کہ جہنم میں جائے، بیچ میں آ کے. اگر 50% وہ 51% آپ کے برے اعمال ہوئے تو ظاہر سی بات ہے پھر بھی ہے جہنم کی طرف، کیونکہ وزن ہوگا. اور جب ترازو میزان قائم ہوا تو پھر وہ انسان ہونا ہی ہونا ہے. لہذا کم از کم 51% آپ کے اعمال اچھے ہونے چاہیے، کم از کم. مقصد زیادہ تو جتنے بھی ہوں. اب اس کی بڑی آسان سی جو ہے وہ ریگولیشن ہے کہ آپ کی اپنے روزانہ کے معاملات میں تھوڑا محاسبہ کر لیں کہ میں نے آج کتنے گھنٹے فیس بک دیکھا ہے، کتنے گھنٹے واٹس ایپ چلائے، کتنے گھنٹے میں ان کاموں میں لگا، یہ موبائل کے چکروں میں لگا. اور صرف ان چیزوں کے ساتھ بھی یہ دیکھ لیں کہ میں نے نماز کتنے گھنٹے کی پڑھی ہے، کسی بھی قسم کا میں نے اللہ کا ذکر کتنے گھنٹے کا کیا ہے، میں نے کسی بھی قسم کی عبادت کتنے ٹائم کی ہے. خود بخود فیصلہ ہو جائے گا. اگر 2 گھنٹے موبائل، واٹس ایپ اور فیس بک اور ان چیزوں پہ لگائیں اور 1.25 گھنٹے آپ کی نمازوں پہ لگیں، 2 گھنٹے ہی اگر نمازوں پہ لگیں، تب آپ کا امی پکڑا غلط اور بیکار کاموں کا زیادہ ہے اور اچھے کاموں کا کم ہے. فیصلہ ہو جائے. تو میں آپ سے اس 25ویں شب رمضان کی تاب رات لیلۃ القدر کی امیدوں کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اسی معمول پہ لے کے آئیے کہ اپنی زندگی میں سے یہ ساری چیزیں میں پہلے عرض کرتے نکل تو نہیں سکتی ہیں، بلکہ روزانہ نئے جو ہے نا نئی ایپلیکیشن آ رہی ہیں کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی ڈاؤن لوڈ، یہ بھی ڈاؤن، تو آپ نکل تو نہیں سکتے. لیکن کم از کم یہ تو سوچیں کہ ہمارا زیادہ وقت اس میں جاتا ہے. میرے معقولات میں وزن کسی طرف جاتا ہے. اگر میری بےہودہ حرکتوں کا وزن زیادہ ہے، اگر میری فضول گپیوں کا وزن زیادہ ہے، اگر میرے فضول کاموں کا وزن زیادہ ہے، اگر میرے فضول معاملات کا وزن زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کام خراب ہے. ایک آدمی ہے وہ 3 نمازیں قضا کرتا ہے بے جماعت اور قضا کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، اور 2 نمازیں کسی وجہ سے پڑھ لیتا ہے، تو فیصلہ اس کا ہونا ہے کہ وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ 3 میں وزن زیادہ ہے 2 میں کم ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل یہی چیز آپ اپنے ہر عمل پر رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. کسی کو کسی کے ساتھ دوستی ہے، دوست ہونا ایک انسانی فطرت کی ضرورت ہے. دوست کا رکھنا، اچھا دوست ہونا چاہیے اور بہت ساری جگہوں پہ کام کیا. لیکن اگر دوست کو ایک ضرورت سمجھ لو، سارا دوست کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، فضول گپ شپ میں اور بالکل جو ہے وہ وقت ضائع کیے جا رہے ہیں، تو یاد اس کا مطلب یہ دوست دشمن بن گیا. اور قرآن مجید میں اللہ نے دوستی کو منع نہیں کیا، دوستی کو منع نہیں کیا، لیکن یہ بتا دیا کہ قیامت کے دن کچھ دوست ایسے ہوں گے کہ جو تمہیں نظر آئیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا دوست نہیں ہے، میرا دشمن تھا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا کچھ دوست الاخلاء، قریب جمع قریب دوست کو کہتے ہیں. فرمایا الاخلاء یومئذ، قیامت کے دن کچھ دوست ایسے آئیں گے بعضهم لبعض، جو ایک دوسرے کے لیے عدو دشمن ہوں گے. دشمن ہوں گے، کیسے دشمن؟ ہم لوگ تو قسم کھاتے ہیں تیرے ساتھ ہی جینا ہے،
تیرے ساتھ ہی مرنا ہے، جہاں تیری جان وہاں میری جان ہے، تو میری جان میری جان، تیری جان کی قسم تیرے سر کی قسم، ہم تو ایک دوسرے کے بڑے دعوے کرتے ہیں، پھر دشمن کیسے ہوں گے، دشمن کیسے ہوں؟ اور اسی دوستیوں کی حالت میں موتیں بھی آتی ہیں، اسی دوستیوں کی حالتوں میں موت بھی آتی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آگے فرمایا الا المتقین، لیکن جو نیک دوست ہوں گے نا، نیک پرہیزگار دوست کا میں کسی کو مل گیا تو میں وہ دشمن نہیں ہوگا، وہ اصل دوست ہوگا، میرا دوست اصل وہ ہوگا۔ یہاں دیکھیں اللہ یوں فرما سکتے تھے الاخلاء کلهم عدو یا اعداء، پھر دوستیاں لگانے والے وہ سمجھتے سارے کے سارے دوست میرا دشمن ہے اور یہ نقصان دہ، نہیں، دوستی کو منع نہیں کیا، صراحت کے ساتھ دوستی کو منع نہیں کیا قرآن نے، اللہ نے دوستی کو منع نہیں کیا، لیکن دوست میں کہا کہ وہ دوست جو تمہیں گندے کاموں کی طرف لے جائے، جو تمہیں فضول کاموں کی طرف لے جائے، جو تمہیں بیکار کاموں کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے۔ اس میں چاہے وہ کسی بوڑھے آدمی کا دوست ہو، چاہے وہ کسی جوان کا دوست ہو، چاہے وہ کسی بچے کا دوست ہو، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہے وہ 24 گھنٹے وہ جو ہے نا اپنے گھر کے کھلوں کے اوپر بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں یا بڑھاپے میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ بھی ایسے دوست بھی نہیں بچے، وہ بھی نہیں بچیں گے۔ جوانی کی دوستی ہو، بڑھاپے کی دوستی ہو، کسی بھی طریقے سے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیق اکبر کے ساتھ دوستی تو تھی، حضرت ابوبکر کے ساتھ، اس دوستی میں اتنی دیانت، اتنی امانت، اتنی صداقت تھی کہ اس دوستی کی وجہ سے نبوت کے بعد جو درجہ پڑا اس دوست کا پڑ گیا۔ یعنی دوست کا بس کیا چلتا ہے، دوست کے بس میں نہیں ہوتا کہ جو میں ہوتا وہ میرا دوست ہو جائے، اصل تو یہی بس دوستی کی خواہش تمنا ہی ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کائنات کی تمنا تو یہی تھی کہ ابو بکر بھی نبی بن جاتے، لیکن ظاہر ہے کہ نبوت میں زمانہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ بند ہو گیا، سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو نبوت کے بعد بتایا کہ ساری کائنات کے اندر اگر کوئی درجہ ہوگا تو صدیق کا درجہ ہوگا، صدیقیت، یعنی وہ اوصاف حضرت صدیق اکبر کا نہیں کہا پہلے، ان اوصاف کا درجہ بتایا کہ ایسی خصلتیں ہوں گی جن کو صدیق سے تعبیر کیا جائے گا، اور پھر اس صدیق کی خصلت میں حضرت ابو بکر کو سب سے اول صدیق بنا دیا گیا۔ یہ دوستی کی تعلق کا ایسی محبت تھی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل کے ذریعے سے خصوصاً جب ہمارے ہاتھوں میں، ہماری جیبوں میں، سب کے پاس ہی ہے، اور اس سے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کون مبتلا ہے، بلکہ اس میں سبھی مبتلا ہے، سب کو چسکا ہے اس کا، سب کو، عالم ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، مقصد جتنے بھی لگا دو دنیا بھر کے انسان، سب کو چسکا ہے ان چیزوں کو، لیکن دیکھیں کہ کتنی مقدار میں ہے، اور دوسرے کا نہیں دیکھیں، پتہ چلے آپ دوسروں کو واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں کہ یار یہ رات کو کب سے کب تک واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، یہ فلاں کو دیکھو آن لائن کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہوتا ہے، اس کی فکر نہیں کریں۔ ہمیشہ قرآن کا بھی یہ اصول ہے، انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ اگر ہر آدمی اپنی فکر کر لے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب تک یہ لگا کرے فلاں تو ایسا ہے، وہ فلاں تو ایسا ہے، وہ فلاں تو یوں ہے، تو پھر کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنا وقت دیکھیں کہ میں اتنا ٹائم کس چیز کے اندر لگا، اتنا وقت کس چیز میں لگا۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں طلبہ کے امتحان ہوتے ہیں، امتحانات کے دنوں میں میں اپنے طلبہ کو سمجھاتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں دیکھو تمہیں امتحان کی تیاری کرنی ہے، اور ظاہر تم سارے جوان ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تم جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جو ہے نا مجاہدات پہ لگ جاؤ، تمہارے پاس شیطان آئے نا، یہ تو ممکن نہیں، تمہارے پاس شیطان بھی آئے گا، شیطان نہیں بھی آئے گا تو خود بلاؤ گے اس کو، تمہاری عمر تمہارے تقاضے پر، لہٰذا اپنی ہر کتاب کا ٹائم فکس کرو کہ اس کتاب کو میں نے 1 گھنٹہ اس کو دینا ہے، 1 گھنٹہ اس کو دینا ہے، 1 گھنٹہ اس کو دینا ہے، 1 گھنٹہ
शैतान को देने का मतलब ये कि कभी किसी के पास जाके बैठ जाओ, भाई कैसी तेरी तैयारी कैसी चल रही है, आया मेरी तो सही है, और सुना पड़े हाथ बैचलर गपशप शुरू हो गई, शैतानी तो आ गया। तो मैं कहता हूँ जब तुम 10 या 15 मिनट वहां दे दोगे ना, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा जो अपना नफ्स है ना, तो बोलेगा मैं टाइम से कम हो गया, चलो किताबों की तरफ खुद वक्त दे दो, उसको पुष्टि मत करो शैतान से कि नहीं मुझे वक्त नहीं दूंगा, थोड़ा सा वक्त दे दो। तो बिल्कुल यही बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये अपने फेसबुक को, व्हाट्सएप को, इन चीजों को थोड़ा सा वक्त दे दें, आप थोड़ा सा दें, लेकिन खुद सोचे कि भाई आप कितना वक्त दे, कहीं ऐसा ना हो खुदा खास्ता कि आपका मीज़ान, आपका जो तराजू है उसमें आपकी बदअमलियां, आपकी दोस्तियां, आपकी फजूल हरकतें, आपकी फजूल बकवासात, वो उसका पलड़ा भारी हो जाए और आमाल में खैर का जो पल्ला है वो आपका कमजोर पड़ जाए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमारे फैसले बस आखिरत के सब छोड़े, हमें कुछ बताया नहीं है। अल्लाह ने कदम कदम पे बताया कि भाई सीधे काम करो, सीधा सीधा मामला हो, टेढ़े काम करो, टेढ़ा मामला हो। फिर कुछ चीजें ऐसी रखती है अल्लाह ने, दिल के मामलात हैं, कुछ ऐसी छुपे हुए मामलात हैं जो उसकी वजह से किसी की नीयत पे किसी को बहुत अजर मिल जाएगा, किसी की बदनीयत के ऊपर वो कहीं से कहीं उठा कर फेंकते, वो अल्लाह के अपने मामलात है, उसमें पढ़ ही नहीं सकते। जो ज़ाहिरी मामलात है वो क्या है कि हमें हमारे, अगर हम 12 घंटे को अपनी जिंदगी में चलाते हैं, मामलात कराते हैं, उस 12 घंटे में देखें कि मैं किस काम को कितने देर के लिए करता हूँ। अगर मेरा ज्यादा काम फजूल हरकतों में, फजूल कामों में जाता है, और ये खुसूस मैंने जो कहा कि ये जो चीज है कि अब अपने हाथ में अंदर पूरी दुनिया आ गई है, इसके अंदर आदमी को, और मैं बात दोस्तों को कहता भी रहता हूँ, खुद भी अपना भी मुहासबा करते रहता हूँ कि हम लोग बात ऐसी फजूल खबरों के अंदर पड़ जाते हैं जिससे ना हमारा दीन का वास्ता है, दीनी वास्ता है, और ना दुनियावी वास्ता है, बिल्कुल बेकार कामों के अंदर पड़ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर भी जो 2-3 दिन पहले हुआ, पाकिस्तान ही जीत गया, चलो भाई जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया, मैच खेला था जीत गया। अब वो तो जीत गया, आज तीसरा चौथा दिन है, सारी दुनिया इसी पे लगी हुई है कि फला जगह इस पे कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं और फला जगह इस पे कैसे माता मनाया जा रहा है। बेवकूफाना करते, इससे क्या फायदा, अल्हम्दुलिल्लाह अगर खुश हो गया, आपकी अपनी तबीयत खुश हो गई, तो दुनिया में तमाशे देखने से क्या मिलेगा। लेकिन तमाशों के अंदर लगे हुए हैं, और फिर उसमें कहीं एक आध जगह से ऐसी खबरें भी आ गई कि भाई किसी जगह के एहतिकाम वालों ने एहतिकाम तोड़ दिया। अब दुनिया भर के अंदर उस पर बहस शुरू हो गई कि पाकिस्तानी लोग कैसे हैं कि मस्जिद से मैं जीतने की खबर सुनी तो एहतिकाम तोड़ के भाग गए खुशियां मनाने के लिए। अब जी उस पर कोई बोल रहा है हाँ ये बड़े बेगैरत मुसलमान थे, कोई कह रहे हैं इनको दीन की अकल नहीं थी, और कोई कह रहा है नहीं यार मदद की मोहब्बत में तो ये सब कुछ हो सकता है। क्या फायदा है इनका, यानी ना दीनी फायदा ना दुनियावी फायदा। अगर कोई एक आदमी ये मोबाइल कंप्यूटर के जरिए से अपना बिजनेस चला रहा है, इतनी बड़ी बात है, वो बड़ा कोई से नहीं पहुंचा, कैसे नहीं काम कर, तो लेकिन जो है हम या इन्हीं चक्रों में लगे हैं, इन्हीं दुनिया के इन्हीं हरकतों में लगे हैं। वहाँ मस्जिद नबवी में, मस्जिद मक्का मुकर्रमा में सफा मरवा में साई करा था, तो एक जगह में इश्तिहार लगा हुआ था, इसका मोबाइल का एप्लीकेशन थी, तो उसने जरा मुझे बुलाया, तो मुझसे पूछने लगा कि आप कौन सी जबान बोलते हैं, उर्दू, अरबी, इंग्लिश। तो मैंने कहा कि उर्दू बोलता हूँ, अरबी समझता हूँ, पूरी बोलता थोड़ी थोड़ी सी, और इंग्लिश से बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है। तो वो जो है ना मुझे कहने लगा कि मैं
پاکستانی کو آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ مل جائے گا. یعنی ادھر وہ دعا ہو رہی ہوگی, ادھر آپ اپنے موبائل میں اس کو کھولیں گے تو اس کا ترجمہ آ رہا ہوگا, اسی دعا کا ترجمہ اردو میں آپ کو اسی وقت اتنا تیز نام. آپ دیکھیں وہ لوگ محنت کر رہے ہیں تو اسی چیز کو کتنے اچھے کام کو انہوں نے استعمال کر لیا, کتنا قیمتی کام ہے اس کے اندر انہوں نے استعمال کر لیا اس کو. ایسا نہیں کہ بعد میں کہ اسی وقت ادھر ہوا. میرے ساتھ لگے کہ ایسا ہوا مسجد نبوی میں ہم نے جمعہ پڑھا, اس جگہ بہت بڑی مشکلوں سے جو نا مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے, تو میرے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا, ایک پاکستان کا کوئی دیہاتی صاحب بھی تھا, لڑکا سا تھا ایسے جیسے مزدور وغیرہ ٹائپ کا ہوتا ہے اس طرح کا. تو اب بہت سارے اپنا بالکل سامنے اس نے جو ہے پہلے موبائل نکالا, اس سے وہ سیلفی سے شروع کی, کبھی اپنی کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. اس کے بعد جو ہے نا اس نے اس کے اندر وہ ہینڈ فری لگائی اور جو ہے جیسے اس ہینڈ فری لگا تو کچھ مجھے بھی آواز آنے لگی نا, پتہ نہیں کیا چلایا تھا اس کے بعد. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو یہ تو دیکھ لیں, میں سمجھ گئی کہ پاکستانی ہے, اس کے پوری سے میں نے بولا اس کو اور ساتھی صاحب اس کو میں نے بولا حالت تو دیکھ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا کہاں ہے, سامنے دیکھیے کیا ہے, یہ جو بتایا کیا ہے, تو کہاں بیٹھا ہے اور کون سا وقت ہے, جمعے کی گھڑیاں قیمتی ترین گھڑیاں ہیں, خطبہ اور شروع ہونے والا ہے نہیں, اور تو ابھی بھی یہ سیلفی خدا کے واسطے یار اس کو جیب میں رکھ لے. تو بولا نہیں میں آپ سیلفی نہیں بنا. میں نے کہا تو پھر بولا یہ کہ خطبہ شروع ہوگا نا تو میرے پاس اس کو اردو میں ترجمہ آئے گا. تو مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اس وقت. جب مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں انہوں نے ویڈیو دکھائی اور پھر میں نے اس کو لگایا بھی تھی تو وہ مکمل ترجمہ کر. اب دیکھیں اتنے قیمتی کام کے اندر لوگوں نے موبائل کے استعمال کو کیا ہے. لوگ وہاں یہ آپ گھر میں میں بھی کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ فیس بک وغیرہ کا استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی اس چیز کی جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں دلا گما, یعنی اس کو خراب کیا کریں, باتوں کو کبھی بھی شیئر نہ کیا کریں. یہ عام دیکھا وہاں پہ کیا کہ لوگ اپنی سیلفیاں بنوا رہے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے بنوا رہے ہیں. تو اب وہ تصویر بنا رہے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ ایسے تصویر بنے کہ یہی تصویر کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کیا ہے, کعبۃ اللہ کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب کعبۃ اللہ کی طرف اگر وہ منہ کر کے کھڑا ہوگا تو اس کی تصویر تو پیٹھ کی طرف سے آئے گی نظر نہیں. تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور حرکتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیت اللہ کی طرف پیٹھ کی بھی ہے اور دعا مانگ رہا. کون سے شیطان سے دعا مانگ رہا ہے یہاں پہ؟ تیری تصویر کے اندر یہ چیز آئے گی کہ تیری پیٹھ کی طرف بیت اللہ ہے, دروازہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اور پیٹھ بیت اللہ کی طرف کی ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے جیسے سیدھا آ گیا. اللہ کا بندہ کون سے شیطان سے مانگ رہا ہے جس نے تجھے مجبور کیا کہ تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ کر اور سامنے کسی سے مانگ, پتہ نہیں کس سے وہ مانگ رہا ہے, وہ مانگ رہے ہیں ایسے. اور یہ میں نے یہ ایک دو نہیں ہے منظر, یہ ہزاروں لوگ ایسے کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے شیطان سے. یہ یاد رکھیے یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ دجال کا جال ہے. دجالی فتنوں میں سے کتنا ہے, یہ دجالی فتنوں میں سے کتنا ہے. بالکل ایسا گمراہ کر دے گا انسان کو کہ جب دجال آئے گا تو اس کے کوئی کام مشکل نہیں ہوگا, آسانی کے ساتھ لوگوں کو خراب کر رہا ہو سکتا ہے. پہلے تو وہ ایک دو ایپلیکیشن انسٹال کرائے دجال میں, بولے یار کیا ضرورت ہے کے بعد جانے کے لیے, پہلے ایک دو ایپلیکیشن بھیجو, اسی کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, اس کے بعد ان کے ساتھ گیم کریں گے. یہی چل رہا ہے. میں نے یہاں تک دیکھا, یہ تو میں دعا کے آپ کو بتا, کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے بولے نماز, میری تصویر ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اب آپ بتائیں ارے اس کو یہ عقل. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید صاحب نور اللہ فرماتا اکثر ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے یاد رکھو گناہ کا سب سے پہلا حملہ عقل پہ ہوتا ہے. جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے نا, اسٹوڈنٹس بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو یہ اصول بتا, جب آپ کے گناہ زیادہ ہوں گے آپ کا ذہن کمزور ہو جائے گا, آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. حضرت عبداللہ علی جملہ استعمال فرماتے تھے گناہوں کا سب سے پہلا حملہ عقل پہ ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سے بڑے مشہور اشعار ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکی رحمہ اللہ نے ان کو جا کے کہا کہ استاد جی میرا
حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو اس کو انہوں نے شاعر نے کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ حافظہ میرا کمزور ہے. تو استاد نے ان کو جو نصیحت فرمائی تو انہوں نے اس کو بیان کے کہنے لگے کہ استاد نے مجھ کو وصیت کی، بولا بھائی حافظہ کمزور ہو گیا ہے. حافظہ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر مجھے آگے کوئی کہتا ہے حافظہ کمزور ہو گیا، اس کو قل اللہ احد پڑھا کرو، یا عام طور پہ یہ ہمارے کراچی میں تو ایک عام وبا ہو گئی ہے، کیا بولا حافظہ کمزور ہو گیا، بولے نماز کے بعد سر کا ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا قوی پڑھ، کیا ادھر شروع کر نیا کام بالکل شروع کر. اب جس کو دیکھو نماز کے بعد سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، جس کو دیکھو نماز کے بعد، یعنی الگ اعلان بتا رہا ہے کہ میرا دماغ خالی ہے، وہ پڑھ کے خالی ہو رہی ہے. اتنا عام ہو گیا، جتنا بعض بزرگوں کے مجلدات میں لکھا ہے، کسی کو شکایت ہوئی دماغی تکلیف کی، ذہنی تکلیف کی، تو انہوں نے یہ عمل کیا. بعض پرانے بزرگوں کے حضرت خانوی نے اس کو کہیں لکھا، کسی نے مجھے، لیکن اس میں یہ مطلب تھوڑی ہے ایک چیز نہ سنت سے ہے نہ قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن آپ اس کو اتنا عام بنا دیا، اتنا بنا دیا کہ نماز کی ایک صف کے اندر اگر 100 آدمی ہیں تو 80 آدمی اس سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھ تک پاگل ہے، بس آتے اس بتا کر خدا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں یہی ہوتا. انہوں نے جب اپنے استاد سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد سے کہا تو استاد جی میرا کچھ حافظہ کمزور لگ رہا ہے، کچھ حافظے کی شکایت ہے. جواب کیا دیا؟ بولا بیٹا گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. فاوصانی الی ترک المعاصی، بولا گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. استاد گناہوں کا اثر دماغ پہ حافظے پہ، بولا ہاں، اس لیے کہ حافظہ جو ہے جو حافظہ حافظہ جس کو کہتے ہیں، حافظہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حفاظت کرنے والا، علم کی حفاظت کرنے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا، جو اللہ کو دماغ میں اللہ کے ذکر کی حفاظت کرنے والا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا. بولا یہ جو ساری چیزیں نا، یہ علم، نماز، ذکر، اذکار، سارے علم سے مطابق کیا. بولا یہ تو اللہ کا نور ہے، اور جب نور اللہ کے نور کے محفوظ ہونے کی یہ الماری ہے، اس کے اندر اللہ کا نور محفوظ ہوتا ہے. کہنے لگے بھائی جب اللہ کا نور اس الماری میں کیسے آئے گا؟ اس الماری کے اندر اللہ کی معصیت جمع ہو جائے گی، گناہ جمع ہو جائے گی. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، یہ تو اللہ علم جو ہے وہ تو اللہ کے علم کا ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا. کیسے ممکن ہے ہم کہیں کہ یہ بلب جل رہا ہے اور یہاں اندھیرا ہو رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی بلب جلا تو نورانیت ہو گئی، بلب بجھ گیا تو اندھیرا ہو گیا. دل کی بھی یہی حالت ہے، دماغ کی بھی یہی حالت ہے. جب گناہ اس کے اندر جاتے ہیں تو گناہ تاریکی ہے، گناہ گمراہی، جس کو گمراہ کیوں کہتے ہیں؟ گمراہ، اپنے راستے کو بھول گیا، گمراہی میں پڑ گیا، راستہ بھول گیا. اور راستہ کب بھولتے ہیں؟ جب اندھیرا ہوگا تو راستہ بھولتے ہیں. اس لیے بتایا کہ دیکھو تمہارا حافظہ، تمہارا دماغ کمزور ہو جائے گا، اس لیے کہ تم گناہ زیادہ کرو. گناہوں کی وجہ سے حافظہ ختم ہو جائے گا، حافظہ کمزور ہو جائے گا. تو ہمارے اسٹوڈنٹس میں بہت سارے کہتے ہیں کہ یاد کرنے بیٹھتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد کتاب بند کر کے جب یاد شروع کرتا ہوں بنانا یاد ہی نہیں، گھنٹے پڑھتا ہوں، اس کے بعد بھی بھولا جاتا ہوں. اتنی محنت کرتا ہوں، پیپر کے لیے گیا تھا، بالکل تیاری کر کے گیا تھا، دیکھ پانا بالکل بھول گئی. لوگوں کے ساتھ کیوں بھائی؟ کہ اس درمیان میں جو گناہ چل رہے ہوتے ہیں نا، ساتھ گناہ، اب تو فیم آ گئے اور ایسی چیزیں آ گئی کہ آپ پڑھ بھی رہے اور سامنے آپ کے موبائل فکس ہوا ہے، ایک نظر ادھر دیکھیں، اس کو لٹا مارا ہوگا، اس کو بھی کلک کیا، پھر ادھر دیکھا، پھر اس کو ٹچ کیا، ٹچ میں جنا سب کو خراب ہے. تو اس لیے میں آپ سے پوری عرض کروں کہ یہ بڑی گناہ کی چیزیں، خطرناک چیزیں. اور اچھا جب گناہ کھا جاتا ہے تو کیا بولتے یار آج تو توبہ کر لی، اب کوئی فلم نہیں دیکھی، میں اب گانے نہیں سننے. بھائی گناہ صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے. فلم دیکھ لی، گانے سن لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا. میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، زندگی کو ضائع کرنا. وقت کا ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگی کو ضائع کرنا. اور زندگی کے ضائع ہونے میں کتنی قباحت ہے، بربادی ہے زندگی.
سکھایا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ 5 نصیحتیں فرمائیں. فرمایا دیکھو اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. 5 چیزوں کو غنیمت جانو. اللہ کے نبی کہنا غنیمت. اگر میں اور آپ کہتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں یہ دیکھو مولانا صاحب نے اس کو بھی غنیمت میں بنا دیا. پیغمبر نے غنیمت کہا. غنیمت کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ زمین پہ پاک اترنے والے مال میں پاکیزہ مال کو غنیمت کہا ہے. جنگوں میں حاصل ہوتا ہے، جنگ وغیرہ کرنے کے بعد جو مجاہدین کو کفار کا مال حاصل ہو اس کو غنیمت کہا. اور حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رزق اترے ہیں، وراثت کی صورت ہوئی، دولت کی صورت، کمائی کے ذریعے سے جتنے بھی رزق دنیا میں اترے ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ رزق وہ غنیمت ہے. اللہ کے پیغمبر نے اسی غنیمت کے لفظ کو یہاں تعبیر کر کے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں ایک یہ بھی ہے فراق کا قبل شغل، بولا اپنے وقت کو، اپنے فارغ وقت کو تو غنیمت جان لے. مشغول ہونے سے پہلے تجھے ایسی مشغولیت آ جائے گی کہ تجھے فارغ ہونے کا وقت نہیں ملے گا. پھر تو اپنے اس فارغ وقت میں روئے گا بیٹھنے کے، یار میں نے کیسے وقت برباد کر دیا، کیسے میں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. فراق کا قبل شغل. اسی طریقے سے ایک کیا فرمایا؟ صحت کا قبل مرض. صحت ہے، اللہ نے عافیت دی ہے، نبی پڑھ سکتے ہو بھی پڑھ لو. بھائی بوڑھے ہو جائیں گے، تکلیفوں میں ہوں گے، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی، کوئی بیماری آ گئی، بخار آ گیا، نہ جانے کیا حال ہوگا. آج الحمدللہ صحت ہے تو عبادت کرو. صحت کا قبل مرض. اپنی صحت کو اپنے بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو. اسی طریقے سے کیا فرمایا کہ اپنی جوانی کو شباب کا قبل سقم یا قبل حرم. اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے بڑھاپے. یہ ہمارا ماحول نہیں کہتا ہم کو ارے تم جوان ہو کچھ کر لو. یہ نبی نے کہا ہم کو ارے جوان ہو کچھ کر لو. ارے جوان ہو کچھ کر لو، اپنی زندگی کے لیے کر لو، اپنی آخرت کے لیے کر لو، جو کر سکتے ہو. اور اس پر کئی بزرگوں نے کہا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بڑھاپے کے 100 سجدے جوانی کا 1 سجدہ برابر ہے. بڑھاپے میں جو 100 سجدوں کے بعد اس مرتبے پہ آدمی پہنچے گا نا، جوانی میں 1 سجدے پہ اللہ اس کو تقویت اور قوت عطا. کیوں؟ بڑھاپے کے اندر گناہوں کے جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور جوانی کے اندر گناہوں کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں. تو جوان جب اپنی خواہش کو مان کے اللہ کے سامنے عبادت میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. زندگی آج نہیں، نہ جانے کا کس وقت ختم ہو جائے، کس وقت ختم ہو جائے. ایک لمحہ لکھو، ایک لمحہ لکھ دو. اپنا کسی کا دینا ہے، کسی کا لینا، لکھ دو. اپنا کو چھوڑو مت. اپنی زندگی کو اگر سوچا کل سے نماز پڑھنا شروع کروں گا، رات کو سوتے وقت کیا بول رہا ہے کہ بس کل تو پکی توبہ، کل صبح اٹھوں گا، نہاؤں گا، دھوؤں گا، صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا، جمعہ ہے کل جمعے کی نماز پڑھوں گا، بس کل تو بس ایسا کروں گا، ایسا کروں گا. اور صبح اٹھنا ہی نہیں، رات سویا صبح اٹھنا ہی نہیں. کہاں گئی توبہ؟ کہاں گئے وہ اچھے کپڑے؟ کہاں گیا وہ نہانا دھونا؟ موت نے وقت ہی نہیں دیا، وقت ہی نہیں دیا. اللہ کی رحمت مجھے اتنی دور نظر آتی ہے کہ تو کل کو کوئی چھوڑ ہے کہ کل کر لوں گا، نہیں، کل نہیں، آج کا کام آج کرنا ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے اور حدیث کے مفہوم سے بات لکھی ہے کہ جب تمہارے دل میں کسی نیکی کا داغ پیدا ہوگا فوراً کر دو اس کو، اور اس یقین کے ساتھ کر دو کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ ہے. آپ کا دل کے اندر اچھائی کا جذبہ پیدا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اس کو فوراً کر دو. اس کو بات کے لیے چھوڑے، بات کے لیے چھوڑا ہے. کتنے نوجوان وہ بول رہے چلو نماز کے لیے ابھی کپڑے نہ پاک شرم نہیں آتی، نہ پاک کپڑوں کے اندر تو گھوم رہا ہے، گندے کپڑے پہن کے کیسے گھوم رہا ہے؟ انہیں کپڑوں کے ساتھ تو اپنے بیڈ روم میں بھی بیٹھا ہے، انہیں کپڑوں کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی بیٹھا ہے، انہیں کپڑوں کے ساتھ وہ اپنے دوستوں میں بھی. ارے نہ پاک کپڑوں کے ساتھ وہ گھوم کیسا ہے؟ یعنی اس کو کہنا چاہیے بےہودہ سی بات ہے نا کہ ایک آدمی نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور وہ ناپاک ہو، اور ناپاک کپڑے اس کو
یہاں نفاق سے مراد کیا ہے کہ کسی طریقے سے بس نماز سے چھٹی مل جائے. یہ دوست ہے, یہ ابا ہے, یہ محلے کے بزرگ ہیں, یہ نماز کی طرف کھینچے, اس کے بہانہ کیا ہے, کپڑے ناپاک ہیں. وہی ناپاک کپڑوں کے اندر میں تو یہ جیسی باتیں کرو ایسی باتوں سے میں نے ایک لوگوں کو پکڑ لیا. ایک آدمی میں نے کہا چل نماز کے لیے چل, تو وہ کہنے لگا کپڑے ناپاک ہوں. میں نے کہا بے لگا کرو شرم نہیں آتی, ناپاک کپڑوں کے اندر چل کیا کرتے ہو. بولے نہیں وہ کپڑے ناپاک کا ہوتا ہے کہ میں خود ناپاک ہوں. میں نے کہا بہت زیادہ وراثت کی بات ہے کہ تجھے غسل واجب ہوا تھا, غسل نہیں کیا تھا, چل کیا بات غسل کا غسل. یہ بڑے حیران ہیں ہم اس کو بتانے لگ گئے. کیا افسوس کی بات ہے بھائی. کہتے ہو کہ آپ چلیے میں آتا ہوں, یا میں وضو بنا کے آتا ہوں, یا میں کسی ضرورت سے جا کے وہاں فلاں مسجد سے آتا ہوں, کوئی بھی ایسا. لیکن یہ جتنا گندا بہانا بنانا شروع کیا اور عام ہوتے ہوتے عام لوگوں میں پھیل گیا. اب مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارے 40-50 جوان بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم انشاءاللہ صبح انشاءاللہ یہ تو ہے نا کبھی یہ بہانا نہیں کریں گے کہ کپڑے ناپاک. کپڑے ناپاک ہونا, میں نے کل یا دوسری بات بتائی تھی, کپڑے ناپاک ہونا یا جسم ناپاک ہونا بڑی خطرناک بات ہے. کپڑے ناپاک کپڑے والے کے اوپر جو ہے نا اثرات بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ بھی بات ذہن میں رکھیے. اور ناپاک جسم والا تو مستقل شیطان کی جگہ متحرک ہوتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بھی آدمی جس نے غسل لازم ہو گیا, ناپاک ہو گیا اور بلا وجہ کسی وجہ سے وہ غسل نہیں کر رہا, عام غسل نہیں کر رہا. ایک تو یہ کوئی ٹھنڈا پانی پہنچ جاتا ہے اس لیے غسل ابھی نہیں کر سکتا, بہت سردی ہوئی ہے, چلو کہ کافی رات کو 1:30 بجے غسل لازم ہوا تھا, چلو صبح کر لوں گا, اتنی گنجائشیں تو ہیں. لیکن خامخواہ نہیں کر. فرمایا جس جگہ پہ یہ غیر غسل کے آدمی ہوگا اس جگہ پہ نیکی کے فرشتے نہیں آئیں گے. نیکی کے فرشتے نہیں آدمی بھی نہیں, صرف عورت کا بھی حکم. عورتوں کے ایام ختم ہوتے ہیں غسل نہیں کرتے. کل آج کل جو ہے نا کل نہ آؤں گی. عورتوں کے لیے مسائل بھی بڑے عجیب ہیں, اور مردوں کے لیے مردوں کی طرف سے شروع میں پہلے بتا دیں گی, بیوی کو ہر چیز بتائیں گے. بیگم کھانے میں تم نے جو فن بنایا تھا نا وہ بڑا زبردست. کھانے میں تو تم یہ والا آئٹم بناتے ہو نا تو اس کو بھانتی کیا ہے, اس میں نمک تھوڑا سا تم نے کم کر دیا, اس مرتبہ یہ نمک تھوڑا سا ہونا چاہیے تھا, یہ چیزیں سب بتائیں گے. لیکن ان کے دینی مسائل کو نہیں بتائیں گے. اگر یہ کہے گی کہ یہ مسئلہ پیش آ ہے, کسی مولانا صاحب سے بولا میں نہیں پوچھا, مجھے شہوات کی ہے, مجھے شہوات. عورتوں کو تو وہ ہم نے اشر کیا ہے, نہ کوئی بیانات سنواتے ہیں, اب تو ریکارڈنگ کے اوپر ہی ریکارڈنگ آتے سوال سنایا گیا کرو میں, اور اتنی کتابیں آ گئی خواتین کے مسائل کی, خواتین کو کتابیں دیا کریں کہ بھائی کتابوں سے پڑھ کے اپنے مسائل کو. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو رمضان میں جب ان کے روزے قضا ہوتے ہیں تو وہ روزے رکھتی نہیں, وہ کہتی ہے جیسے نماز معاف ہے نا ایام کے اندر ایسے روزے بھی معاف ہیں. یہ میں آپ سے ایسے نہیں کہہ رہا, ایسی خواتین کے متعلق مجھے اطلاع ملی کہ جن کے 10-10 سال کے روزے قضا ہیں, وہ یہ کہتی تھی کہ جب ایام جو ان کے خواتین کے ایام چلتے ہیں تو وہ کہتی تھی کہ بھائی اس میں جو ہے نا وہ نماز کو معاف ہے, کہ بھائی ان دنوں کی نماز جو چھوٹ گئی تو وہ کہیں اس کی قضا نہیں. تو وہ بولتی ہے کہ جیسے نماز معاف ہے ایسے روزہ بھی معاف ہے. روزہ تو معاف نہیں ہے, روزے کو قضا رکھتی ہے, یہ تو حکم ہے, وظیفہ ہے, لیکن ہم لوگ توجہ نہیں کرتے. تو یہ بات اصل میں جو بھی ہے بغیر اصول کے, تو بغیر اصول کے نہیں رہنا چاہیے. اچھا اصول ہے کیا چیز؟ جب بھی احترام ہوتا ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, اس کے اوپر اصول لازم ہو جاتا ہے. اور اصول میں صرف 3 فرض ہے, صرف 3 فرض. اتنی آسان شریعت ہے ہماری ہے, جو معاملات و مسائل زیادہ ہیں ان کو شریعت نے اتنا آسان اللہ کے نبی نے دیا. اس سے پہلے دوستوں کوئی پوچھ رہا تھا کہ ہاں کسی نے مجھ سے پوچھا حج اسود کو روزہ دیا کیا نہیں دیا؟ میں نے کہا بالکل نہیں دیا, اور سوچا بھی نہیں, قریب بھی نہیں گیا یہ سوچ کر کہ حج اسود کو روزہ دینا چاہوں گی. شکا ہے, اتنی مالا مالی ہوتی ہے وہاں پہ. میں نے کہا جب بھی میں حج اسود کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جب بھی میں حج اسود کا ہاتھ اٹھا کے کہتا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ, یہ
طریقہ ہے جب سب اللہ سب کو لے جائے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ باقی بھی سب کو لے کے جائے، بلکہ میں کہوں گا اللہ میرے ساتھ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ جب ہاتھ اٹھا کے وہاں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے اس کے بعد یہ چومتے ہیں ہاتھ کو۔ تو اب آپ دیکھیں وہاں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کیسے وہ اس کو میرا لفظوں کو بتایا نہیں جا سکتا۔ اچھا ادھر جو حجر اسود کے کونا ہے ادھر جو پہنچ جاتا ہے نا کسی طریقے سے گھس کے کسی لڑ کے جگہ میں جو وہاں اندر اس حجر اسود تک پہنچ جاتا ہے تو واپسی وہ نہیں آتا ہے، اس کو واپسی نہ لوگ ایسے اوپر سے لوگوں کو اٹھا کے پیچھے پھینکتے ہیں، پیچھے واپسی کرتا ہے۔ عجیب و غریب حالت ہوتی ہے اور وہاں وہ لوگ سمجھ ہوتے ہیں کہ فرض ہے حجر اسود کو غسل دینا۔ بھائی افضل ترین کام ہے، بڑا نیک کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل ایسے رش نہیں تھا اور صحابہ مکمل طور پہ ان ساری عبادات کو سمجھتے تھے بہت اچھا۔ وہاں ادھر تصور ہی نہیں تھا کوئی دھکا پھینکنے کے بعد حجر اسود کا بوسہ ہوتا، اور حجر بھی اب چھوٹا سا ہو گیا، اس کو بوسے لے لے کے وہ بھی چھوٹا سا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کافی بڑا تھا یہ پتھر، بہت اچھا خاصا بڑا تھا یہ پتھر، اور لیکن پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بتایا کہ اگر حجر اسود کا بوسہ لے سکو تو لے لینا، اگر بوسہ نہ لے سکو تو دور سے کھڑے ہو کے یہ طریقہ بتایا۔ تو ہمارے یہ ہاتھ یوں کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے ہاتھ کو بوسہ لینا، تمہارا ہاتھ کو بوسہ لینا ایسا ہے جیسے حجر اسود کو بوسہ لے گے۔ اور ایک موقع میں فرمایا کہ اگر تم بہت دور ہو یا رش بہت زیادہ ہو تم کو لگے کہ میرا تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہاتھ پہنچے گا نہیں وہاں تک، ہاتھ کا اشارہ بھی سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کچی مٹی ہوتی تھی، جو آج انتظامات ایسے انتظامات ہوئے آج جگہ جگہ حجر اسود کی مسجد حرام کی تیسری منزل کے اوپر بھی لائٹیں لگا دی ہیں، جو حجر اسود کی پٹی ہے اس میں لائٹیں لگا دی ہیں کہ وہاں لائٹ کے نیچے آپ نے وہ حجر کے خاص لائٹ ہونے لگا، اس لائٹ کے نیچے پہنچ کے آپ کو پتہ چل جائے گا حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ تو پیغمبر کائنات نے اس زمانے میں فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ تم کو ہاتھ سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ پتہ نہیں ہاتھ سامنے آ گیا، تو مگر تو اپنی چھڑی سے لاٹھی سے اپنی چھڑی اٹھائی پیغمبر نے اور چھڑی کو حجر اسود کے سامنے کر کے چھڑی کو بوسہ لیا، چھڑی کو بوسہ لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی میں حجر اسود کے سامنے سے گزرتا تھا نا تو میرے دل میں پیغمبر کی محبت اور اللہ کے نبی نے ہمارے کتنی آسانی فرمائی، کتنی آسانی فرمائی۔ ایک یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جو ہم لوگوں پہ احسانات ہیں نا یہ بہت بڑے بڑے احسان میں ایک احسان یہ کہ میرا حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ لینا ایسے جیسے حجر اسود کو بوسہ لے۔ اور ایک بہت بڑا احسان کیا وہاں پہ میں جو اس کو دیکھتا تھا نا وہاں کو اتنا شکر ادا کرتا تھا، اتنا شکر ادا کرتا تھا کیا کہ زمزم کو بولا کھڑے ہو کے پیو، بولا زمزم کو کھڑے ہو کے پیو۔ اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت ہے ان چیزوں میں رحمت ہے، ایسی نظر آتی آنکھوں سے رحمت ہے۔ کیا بھائی لاکھوں کا مجمع ہے، وہاں اگر کسی صوفی صاحب کو سوچ لے کے پانی بیٹھ کے پینا چاہیے تو اس کا وہ کام ہو گیا، وہ بیٹھے گا ایسے کہ پھر کھڑا نہیں ہوگا، وہ لیٹے گا زمین کے اوپر۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں مستقل جو ہے نا، اور پانی کے اوپر اتنا رش ہے اتنا رش ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کندھوں کے اوپر سے بڑی مشکل سے آپ ایک گلاس پانی زمزم کا نکال پاتے ہیں وہاں پہ، یا اگر آپ کو قریب جگہ مل گئی تو آپ اپنے بھر پیچھے دیکھیں گے ایک گلاس مجھے بھی دے دو، آپ کو شرم آئے گا آپ اس کو بھی دیں گے، ابھی آپ بانٹنے کے حصے میں لگ گئے، اتنی مشکلات وہاں بیٹھ کے پانی کا پورا زمزم کھڑے ہو کے پیو۔ پیغمبر نے لیکن اس کو قرآن نے نہیں کہا، ان باتوں کو قرآن مجید نے نہیں بتایا کہ اللہ نبی کہیں کیا نے اجازت دے دی وہی کام، نبی کی اجازت وہی اللہ کی اجازت ہے، لیکن قرآن کے ذریعے نہیں کہا، کیوں کہ امت قیامت تک اپنے حبیب کے احسانات کو سوچ کے محبت کو بڑھائے کہ پیغمبر نے تم کو بتا دیا کہ کھڑے ہو کے پانی پیو۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو غسل ہے اس میں بات یہاں سے یہاں گئی کہ اتنی شریعت نے آسانی فرمائی کہ بھائی اگر غسل ہو جائے، کسی کو غسل لازم ہو جائے، فرض ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ 3 فرض ہے۔ نمبر 1
कुल्ली करना, नंबर 2 नाक पे पानी डालना, और नंबर 3 तमाम बदन पे पानी बहाना। ना इसमें कोई साबुन है, ना इसमें कोई तेल है, ना इसमें तौलिया है, ना इसमें कोई रगड़ने का सामान है, कुछ भी नहीं। सीधा सीधा नाक पे पानी डालना, कुल्ली करना, और पूरे बदन पे पानी ऐसे बहाया जाए कि बदन का बाल बराबर में कोई हिस्सा खुशक ना रहेगा, उसको पानी डाल के। और हमने वहाँ मदीना मुनव्वरा में देखा, यहाँ तो सबको नजर नहीं आ सकेगा, मेरे मोबाइल पर उसकी तस्वीर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस लोटे से गुस्ल करवाते थे, मदीना मुनव्वरा में बहुत बेहतरीन उन्होंने जो है वो म्यूजियम कह लें या घर कह लें वो बनाया है। तो उसके अंदर उन्होंने दोनों चीजें रखी, 2 बर्तन रखे हैं, और उसके ऊपर उसकी पूरी सनद भी लिखी है कि सहाबा के पास ये है, किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है। वहाँ के लोग बहुत सख्त हैं चीजों के अंदर, हल्की फुल्की चीज नहीं लेते हो। तो 2 बर्तन उन्होंने दिखाए। एक बर्तन वो है जिसके अंदर अल्लाह के जिससे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू करवाते थे, और एक बर्तन तो थोड़ा बड़ा है, वो है जिससे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल करवाते थे। उसको जो जिससे वुजू करवाते थे उसको बुद कहते हैं, बुद, और जिससे गुस्ल करवाते थे उसको सा कहते हैं। तो दोनों चीजें वहाँ मौजूद, उसकी तस्वीर वो जिस कंपनी ने बनाया है वहाँ पे उन्हीं ने प्रिंसिपल ने तो बेचते भी हैं, उसको फरोख्त भी करते हैं, उसका कॉपी की है उन्होंने उसकी, लेकिन वो बहुत महंगी थी, बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए हम लोग ले लेते थे। तो पूरे बदन पे पानी ऐसे बहाया जाए। अब तो हमारे यहाँ बड़ी सहूलत है, बस वो शावर खोला, शावर खोलने में भी पहले मुश्किल होती थी, साबुन वाबुन लगा हुआ था तो शावर ही नहीं फूकता था, तो बटन आ गया, बटन दबाया शावर खुल जाता है। तो पूरे बदन में ऐसे पानी बहाया जाए कि एक बाल के बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा खुशक ना रहे। ये जो कलर करने वाले लोग हैं आज भी सोए हुए हैं, ये जो कलर करने वाले हजरात हैं जो रकम करते हैं, ये ऑयल पेंट वगैरह करते हैं, तो इसकी जगह पापड़ी लग जाती है। अगर इनके जिस्म पे पापड़ी लगी हो और ये गुस्ल वगैरह करें तो गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि पापड़ी के नीचे पानी नहीं जाता। ऑयल पेंट की तो खुसूसियत ये है ना कि उसके अंदर पानी नहीं जज्ब होगा, तो इन लोगों को उसका बड़ा ख्याल करना चाहिए। बुढ़ापे में तो गुस्ल भी कम ही होता है। ये मसले याद कर लीजिए, ये मसले याद कर लीजिए। और अब जैसे एहतिकाम है, किसी को जैसे गुस्ल हुआ ना तो पूरा वजूद, अब पूरा वजूद आपका नापाक हो गया, पूरा वजूद। इसलिए उलमा ने लिखा है, अब एक मुअतकिफ है, मिसाल के तौर पर एहतिकाम में पहले सफ के अंदर कुछ होता है, उसको गुस्ल हो गया। अब जो वो यहाँ से उठ के चलेगा बैतुल खला का, तो सारी जमीन पे से नापाक पाँव लग के जाएंगे। अगर पसीना पाँव में लगा हुआ है तो वो भी नापाक है, तो सब नापाकी के साथ जाएगा। इसलिए उलमा ने कहा कि ऐसे मौके पर जब कभी आप ऐसी मुक़द्दस हर जगह में हो, मस्जिद में हो, खुसूसन एहतिकाम वाले, तो उनको चाहिए कि जैसे आँख खोले, एक तो सुबह का इंतजार ना करें, जैसे उनको फौरन उनको जो है ना वो गुस्ल करने जाना है। लेकिन कैसे जाना है? जैसे गुस्ल हुआ, बिदार हुए, वहीं पर तयम्मुम कर ले। तयम्मुम करना गुस्ल की नियत का तयम्मुम या आलसी तयम्मुम है, इससे आपकी नापाकी हल्की पड़ गई। शरीयत ने कुछ बताया, शरीयत का मसला है, शरीयत का मामला है, इसलिए हमें जमीन पे हाथ मारे, दोनों हाथ, ये जो पत्थर लगे ना इस पे हो जाता है तयम्मुम, जमीन पे हाथ मारे, पहले नियत की कि भाई मैं ये गुस्ल से पाक होने का तयम्मुम करता हूँ, उसके बाद जमीन पे हाथ मार के हाथों को खाना ऐसे किया कि जैसे मिट्टी को झाड़ता ना हाथ में ऐसे, और उसके बाद पूरे चेहरे पे फेर लिया एक दफा, और दूसरी दफा इसी तरीके से मार के और दोनों हाथों को खोलियों समेत भर लीजिए। ये तयम्मुम हो गया। तयम्मुम करके आपकी नापाकी, अगर पानी है ही नहीं तो आपकी नापाकी खत्म, आप पाक हो गए मुकम्मल। और अगर पानी है तो और आपको एक मुकद्दस जगह से गुजर के जाना है तो आपकी नापाकी हल्की पड़ गई, आप जा सकते हैं। इन चीजों का भी इस मौके पर ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप मौलाना राशिद कमर साहब दामत बरकातुहुम का बयान सुन रहे थे।
جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات آئی ٹیونز کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔